السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین و ناظرین، آج ہم ڈینگی بخار میں مفید اغذیہ کے بارے میں گفتگو کریں گے۔ ڈینگی بخار میں امیونٹی سسٹم کمزور ہو جاتا ہے، پلیٹلیٹس کم ہو جاتے ہیں، جریان خون کے چانس بڑھ جاتے ہیں۔ انجمادی خلیے کم ہونے کی وجہ سے دانتوں، مسوڑوں، ناک وغیرہ سے خون جاری ہو جاتا ہے۔ کیونکہ خون کو جمانے والے خلیے کم ہونے کی وجہ سے خون کو روک نہیں پاتے۔ اس کے ساتھ ساتھ نمکیات، وٹامنز اور دوسرے ضروری اجزاء بھی کم ہو جاتے ہیں۔ ڈینگی کے مریض کو دوا کے ساتھ ساتھ غذا کی بھی ضرورت ہوتی ہے، جو مادہ مرض کو کم کر کے طبیعت کو صحت کی طرف گامزن کرنے میں مددگار ثابت ہوتے ہیں۔ جو کا دلیہ پانی میں بنایا ہوا استعمال کریں، دوا بھی ہے اور غذا بھی۔ چنانچہ پپیتا کے پتوں کا رس چینی ڈال کر 2 چمچ صبح، دوپہر، شام پلانا پلیٹلیٹس کو نارمل کرنے میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ پھلوں کا رس موسمی، مالٹا، آڑو، آم، گرین سیب، آلو بخارا، لیموں، چکوترا وغیرہ میں سے جو بھی میسر ہو مریض کو استعمال کرائیں، کیونکہ ان سب میں وٹامن سی اور دوسرے اجزاء پائے جاتے ہیں جو امیونٹی سسٹم کو تیزی سے طاقتور بناتے ہیں۔ ناریل کا پانی، اس میں قدرت نے منرلز اور نمکیات بھرپور مقدار میں رکھے ہیں جو ہمارے جسم کے الیکٹرولائٹ لیول کو منظم کرتے ہیں اور پانی کی کمی کو دور کرتے ہیں، انرجی کو بڑھاتے ہیں اور کمزوری کو ختم کرتے ہیں۔ بیماری کی حالت میں دن میں 2 گلاس روزانہ پینا چاہیے، اور یہ جو شاندار انتہائی اہمیت کا حامل ثابت ہوتا ہے۔ پودینہ، ادرک اور دار چینی کا جو شاندار دن میں 2 کپ استعمال کرنا بہت مفید ثابت ہوتا ہے۔ اس میں گڑ یا شکر ڈال کر لیموں نچوڑ کر بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ یہ جسم کو ریلیکس کرتا ہے اور نیند بھی بہتر کرتا ہے۔ ادرک کے خواص کسی سے پوشیدہ نہیں ہیں۔ دار چینی بھی مصالحہ جات کے علاوہ طاقت کی دوائیوں کا اہم جز شمار کیا جاتا ہے، اور پودینہ صدیوں سے نظام انہضام کی درستگی کے لیے مانا ہوا ہے۔ سامعین، ڈینگی بخار کے مریض ان ہدایات پر عمل کر کے 70% اپنے آپ کو محفوظ رکھ سکتے ہیں اور ڈینگی کی پیچیدگیوں سے بچ سکتے ہیں۔ تندرستی انمول نعمت ہے۔ انہی الفاظ کے ساتھ اب اجازت چاہوں گا، پھر ملیں گے اگلی ویڈیو میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔